بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ریڈیو قطر FM 107 ہے۔ اب آپ محمود احمد سے خبریں سنیے۔ ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ کل دیوان امیری میں نائب امیر سے آذربائیجان کے سفیر نے ملاقات کی، جو قطر میں اپنی مدت سفارت کے اختتام پر عنقریب وطن واپس جا رہے ہیں۔ وزیر مملکت برائے توانائی امور اور قطر انرجی کے صدر اور CEO اور شیوران فلپس کیمیکل کے پریزیڈنٹ اور CEO نے راس لفان پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کی تعمیر کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ قطر ٹورزم اور موانی قطر نے توقع ظاہر کی ہے کہ اب سے اپریل 2023 کے آخر تک 50 سے زیادہ کروز لائنرز کے ذریعے تقریباً 2 لاکھ زائرین قطر آئیں گے۔ اور عراق کے کھیلوں اور نوجوانوں کے امور کے وزیر نے بصرہ میں جاری عربین گلف فٹ بال کپ کے انعقاد کے سلسلے میں بھرپور سپورٹ کے لیے قطر کی قیادت اور عوام کا شکریہ ادا کیا ہے۔ یہ تھی اہم خبروں کی سرخیاں، اور اب سے چند لمحوں بعد تفصیل سے خبریں نشر کی جائیں گی۔ لیجیے اب آپ تفصیل سے خبریں سنیے۔ کل دیوان امیری میں نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی سے آذربائیجان کے سفیر راشاد اسماعیلوف نے ملاقات کی، جو قطر میں اپنی مدت سفارت کے اختتام پر عنقریب وطن واپس جا رہے ہیں۔ ملاقات کے دوران نائب امیر نے آذربائیجان کے سفیر کو دونوں ملکوں کے دو طرفہ تعلقات کو فروغ دینے کے سلسلے میں ان کی خدمات اور کوششوں کے اعتراف میں انہیں الواجبہ اعزاز سے نوازا، اور مستقبل میں ان کی نئی ذمہ داریوں میں کامیابی اور دونوں ملکوں کے تعلقات میں مزید استحکام کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ جواب میں سفیر اسماعیلوف نے اپنے دوحہ میں قیام کے دوران انہیں حکومت کی جانب سے حاصل ہونے والے تعاون کے لیے صاحب اسم امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی، نائب امیر اور تمام قطری حکام کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر مملکت برائے توانائی امور اور قطر انرجی کے صدر اور CEO انجینئر سعد بن شریدہ الکابی اور شیوران فلپس کیمیکل CP کیم کے پریزیڈنٹ اور CEO بروس چن نے کل راس لفان پیٹرو کیمیکل کمپلیکس کی تعمیر کے لیے ایک معاہدے پر دستخط کیے۔ راس لفان انڈسٹریل سٹی میں تعمیر کیے جانے والے اس کمپلیکس پر $6 بلین لاگت آئے گی۔ راس لفان پیٹرو کیمیکل کمپلیکس میں سن 2026 میں اولیفینز اور پولی ایتھیلین کی پیداوار شروع ہو جائے گی۔ معاہدے کے مطابق دونوں فریقوں نے ایک جوائنٹ وینچر کمپنی قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں قطر انرجی کے پاس 70% ایکویٹی شیئر ہوگا، جبکہ CP کیم 30% شیئر کی مالک ہوگی۔ یاد رہے کہ قطر پیٹروکیمیکل سیکٹر میں قطر انرجی کی یہ اب تک کی سب سے بڑی سرمایہ کاری اور 12 برسوں کے دوران پہلی براہ راست سرمایہ کاری ہے، جس کے نتیجے میں پولی ایتھیلین کی پیداواری صلاحیت دوگنی ہو جائے گی۔ وزارت تعلیم اور اعلیٰ تعلیم MEHE نے تعلیمی سال 2022-2023 کے لیے لڑکے اور لڑکیوں کے سرکاری اسکولوں کے مرد اور خواتین مینیجرز کی دوسری پیریوڈک میٹنگ کا اہتمام کیا ہے۔ تعلیمی امور کے شعبے کی طرف سے ٹریننگ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹر اور اسکولز ایویلیویشن ڈپارٹمنٹ کے تعاون سے منعقد کی گئی اس میٹنگ میں تعلیمی ماہرین کے ساتھ اسکولوں کے 230 مرد اور خواتین مینیجرز نے شرکت کی۔ اس موقع پر وزارت تعلیم اور اعلیٰ تعلیم کی معاون انڈر سیکرٹری برائے تعلیمی امور محترمہ مہا زید الروینی نے کہا کہ تعلیمی امور کا شعبہ تمام مرد و خواتین مینیجرز کے ساتھ ہر طرح کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے مینیجرز پر زور دیا کہ وہ تعلیمی پروگراموں اور منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے کے سلسلے میں اپنی کوششوں کو یکجا کریں۔ قطر ٹورزم QT اور موانی قطر نے سن 2022-2023 کروز سیزن کے دوران سیزن کے دوبارہ شروع ہونے کا اعلان کیا ہے، اور توقع ظاہر کی ہے کہ اب سے اپریل 2023 کے آخر تک 50 سے زیادہ کروز لائنرز کے ذریعے تقریباً 2 لاکھ زائرین قطر آئیں گے۔ قطر ٹورزم کی جانب سے ایک پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ اس سیزن کے دوران کروز لائنرز کے مسافروں کا نئے ڈیزائن کے کروز ٹرمینلز پر استقبال کیا جائے گا۔ قطر ٹورزم میں ٹورزم پروڈکٹ سپورٹ کے شعبے کے سربراہ
محترمہ مریم سعود کا کہنا ہے کہ قطر کے کروز سیکٹر میں حالیہ برسوں کے دوران غیر معمولی ترقی ہوئی ہے اور قطر نیشنل ویژن 2030 کے اہداف کے مطابق خطے میں ایک اہم سیاحتی مقام کے طور پر اپنی پوزیشن کو مضبوط بنا رہا ہے۔ قطر چیریٹی کیو اے کا ایک وفد جو اس وقت لبنان میں ہے، شامی پناہ گزینوں اور پسماندہ لبنانی خاندانوں کو فوری امداد فراہم کرنے کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ ان لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء، کپڑے اور ایندھن فراہم کیا گیا ہے۔ اکار پناہ گزین کیمپس میں پناہ گزینوں کے لیے امدادی سامان میں 225 خیمے، 300 فوڈ باسکٹس، 1500 ونٹر بیگز اور ہیٹنگ میٹیریل شامل ہے، جس سے 300 خاندانوں کو فائدہ پہنچے گا۔ اس کے علاوہ 250 ضرورت مند لبنانی خاندانوں میں فوڈ باسکٹس تقسیم کی گئی ہیں، جبکہ بیکا کیمپ میں 382 خاندانوں کو کمبل، گرم کپڑے اور ایندھن مہیا کیا گیا ہے۔ قطر چیریٹی کے پروگرام کے تحت اس سال 15 ممالک میں وارم ہارٹس مہم کے تحت تقریباً 1.2 ملین ضرورت مند لوگوں کو امدادی سامان مہیا کیا جائے گا۔ عراق کے کھیلوں اور نوجوانوں کے امور کے وزیر احمد المبارکہ نے بصرہ میں جاری عربین گلف فٹ بال کپ گلف 25 کے انعقاد کے سلسلے میں قطر کی جانب سے بھرپور سپورٹ کے لیے قطر کی قیادت اور عوام کا شکریہ ادا کیا ہے۔ قطر نیوز ایجنسی QNA کو دیے گئے بیان میں عراقی وزیر نے گلف 25 چیمپئن شپ کی افتتاحی تقریب میں قطر کی قابل قدر موجودگی کا ذکر کرتے ہوئے قطر کی لیڈرشپ اور عوام کی حمایت کے لیے دلی شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے ریاست قطر کو فیفا ورلڈ کپ قطر 2022 کی کامیابی پر مبارکباد دیتے ہوئے اسے ایک غیر معمولی ورلڈ کپ ایڈیشن قرار دیا جو تمام عربوں کے لیے اعزاز کا باعث ہے۔ انہوں نے کہا کہ گلف 25 چیمپئن شپ عراق کے لیے ایک تاریخی ایونٹ اور بصرہ میں زندگی کو معمول پر لانے کا ایک اہم موقع ہے۔ انہوں نے گلف 25 چیمپئن شپ کو دیکھنے کے لیے بصرہ آنے والے تمام خلیجی شائقین کا خیر مقدم کرتے ہوئے انہیں اپنے دوسرے گھر عراق میں قیام سے لطف اندوز ہونے کی دعوت دی۔ یہ خبریں ریڈیو قطر FM 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ عراق کی حکومت نے کل دارالحکومت بغداد میں گرین زون اور 100 سے زیادہ سیکیورٹی پوائنٹس کو دوبارہ کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ عراق کے وزیر اعظم کے دفتر کے ایک اہلکار میجر جنرل جاسم الزبیدی کا کہنا ہے کہ تمام بڑی سڑکیں اور ٹنلز کھول دی گئی ہیں جو دریائے دجلہ کے مغربی کنارے پر واقع زون سے گزرتی ہیں۔ پیلسٹائن سینٹر فار پرزنرز اسٹڈیز PCPS نے کہا ہے کہ قابض اسرائیلی فوج فلسطینیوں کے مکانات میں اسمار کرنے اور درجنوں فلسطینیوں کو بے گھر کرنے کی پالیسی کے تحت فلسطینی قیدیوں اور ان کے اہل خانہ کے خلاف اپنی نفسیاتی اور معاشی جنگ جاری رکھے ہوئے ہے۔ PCPS کے ڈائریکٹر ریاض الاشر کا کہنا ہے کہ قابض فوج نے قیدیوں کے اہل خانہ کے خلاف اجتماعی سزا کی پالیسی کے ذریعے فلسطینی قیدیوں کے گھروں کو مسمار کرنے کی کارروائی تیز تر کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے اور تمام بین الاقوامی اداروں سے انہوں نے اس پالیسی کو روکنے کے لیے فوری مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔ چین کی حکومت نے 3 برسوں کے طویل انتظار کے بعد کل سے اپنی ملک کی سرحدیں کھول دی ہیں اور کرونا وائرس کی وجہ سے نافذ کی گئی زیرو کووڈ پالیسی کے ختم کیے جانے کے بعد بری، بحری اور فضائی راستوں سے مسافروں کی آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ یاد رہے کہ چین نے زیرو کووڈ پالیسی کے تحت ملک کے 1 ارب 40 کروڑ آبادی کو کرونا وائرس سے بچانے کی خاطر ہر طرح کی سفری پابندیاں عائد کر رکھی تھیں۔ ان پابندیوں کے خاتمے کے بعد ہانگ کانگ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر مسافروں کی لمبی قطاریں لگ گئی ہیں جو چین جانا چاہتے ہیں۔ سرمایہ کاروں نے اس توقع کا اظہار کیا ہے کہ نئی پالیسی کے تحت $17 ٹریلین کی دنیا کی یہ دوسری بڑی معیشت دوبارہ بحال ہو جائے گی۔ کل جنوبی بحر الکاہل میں واقع جمہوریہ وانواتو میں 7 ریکٹر پیمانے پر زلزلہ آیا۔ امریکی جیولوجیکل سروے کی رپورٹ کے مطابق زلزلے کا مرکز اولری بندرگاہ سے 27 کلومیٹر کی گہرائی اور شمال میں 40 کلومیٹر کی دوری پر تھا۔ سونامی کی کوئی وارننگ جاری نہیں کی گئی اور زلزلے کے نتیجے میں جانی یا مالی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔
قطر کے ریلی ڈرائیور ناصر صالح العطیہ سعودی عرب میں جاری 45ویں ڈاکار ریلی 2023 کے کار T1 کیٹیگری کے 8ویں مرحلے میں دوسرے نمبر پر ہیں۔ اس ریس کا نواں مرحلہ جو کہ ریاض سے ہرات تک 710 کلومیٹر پر محیط ہے آج سے شروع ہوگا۔ یہ ریس 31 دسمبر کو شروع ہوئی تھی اور 15 جنوری تک جاری رہے گی۔ اس میں 68 مختلف ممالک کے 820 ڈرائیورز اور نیویگیٹرز حصہ لے رہے ہیں۔ عراق کے شہر بصرہ میں جاری عربین گلف 25 چیمپئن شپ کے پہلے راؤنڈ کے مقابلوں میں 3 ٹیموں نے میچ جیت لیے ہیں۔ میزبان ملک عراق کی ٹیم اور عمان کی قومی ٹیم کے درمیان کھیلا گیا میچ برابر رہا۔ ٹائٹل ہولڈر کویت کی ٹیم کو قطر کی ٹیم کے ہاتھوں 2-0 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اسی طرح یمن کی ٹیم کو سعودی عرب کی ٹیم کے ساتھ کھیلے گئے میچ میں 2-0 سے شکست ہوئی، جبکہ متحدہ عرب امارات کی ٹیم کو بحرین کی ٹیم کے ہاتھوں 2-1 سے شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس وقت گروپ اے میں سعودی عرب 3 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے۔ عمان اور عراق بغیر کسی گول کے برابر رہنے کے بعد 1-1 پوائنٹ حاصل کر چکے ہیں، جبکہ یمن کے پاس کوئی پوائنٹ نہیں ہے۔ گروپ بی میں قطر بحرین سے 1 گول کے فرق کے ساتھ 3 پوائنٹس کے ساتھ سر فہرست ہے، جبکہ متحدہ عرب امارات اور کویت بغیر کسی پوائنٹ کے بالترتیب تیسرے اور چوتھے نمبر پر ہیں۔ واضح ہے کہ اس چیمپئن شپ کے تحت عراق اور عمان کے درمیان کھیلے گئے میچ کے موقع پر اسٹیڈیم میں 70,000 شائقین موجود تھے۔ قطر اور کویت کے درمیان المنا اولمپک اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ کو دیکھنے کے لیے شائقین کی تعداد 30,000 کے قریب تھی۔ قطر نے گلف 25 چیمپئن شپ کے تحت بحرین کے ساتھ اپنے دوسرے میچ کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ یہ میچ بصرہ کے المنا اسٹیڈیم میں کل منگل کے روز کھیلا جائے گا۔ قطری ٹیم جس نے ہفتے کے روز کویت کے خلاف 2-0 سے جیت کے ساتھ بہترین کک آف حاصل کیا تھا، اب باضابطہ طور پر اگلے راؤنڈ میں جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ قطر ہینڈ بال ایسوسی ایشن کے صدر احمد الشعبی نے IHF ورلڈ مینز ہینڈ بال چیمپئن شپ میں قطری ٹیم کی اسٹرینتھ کی توثیق کی ہے۔ یہ چیمپئن شپ مقابلے جمعرات کو پولینڈ اور سویڈن میں شروع ہوں گے اور 29 جنوری تک جاری رہیں گے۔ الشعبی نے کل ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ قطر کی قومی ٹیم 20 سال سے عالمی چیمپئن شپ مقابلوں میں حصہ لے رہی ہے۔ انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا کہ قطری ٹیم ان مقابلوں میں بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کرے گی۔ سڈنی میں آسٹریلیا اور جنوبی افریقہ کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان ٹیسٹ کے ڈرا ہو جانے سے جہاں آسٹریلیا کو اس سیریز میں 2-0 سے کامیابی حاصل ہوئی ہے، وہیں آسٹریلیا کی ٹیم ICC ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ کے فائنل کے قریب بھی پہنچ گئی ہے۔ ادھر نیوزی لینڈ اور پاکستان کے درمیان سیریز ڈرا ہونے کے سبب پاکستانی ٹیم اب چیمپئن شپ ٹیبل پر 7ویں نمبر پر پہنچ گئی ہے، اور آج پاکستان کے شہر کراچی میں 3 میچز کے ODI سیریز کے پہلے میچ میں میزبان پاکستان کی ٹیم کا مقابلہ نیوزی لینڈ کی ٹیم کے ساتھ ہوگا۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ کل دیوان امیری میں نائب امیر سے آذربائیجان کے سفیر نے ملاقات کی، جو قطر میں اپنی مدت سفارت کے اختتام پر عنقریب وطن واپس جا رہے ہیں۔ وزیر مملکت برائے توانائی امور اور قطر انرجی کے صدر اور CEO اور شیوران فلپس کیمیکل کے